بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، واقعہ معراج اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکے میں پیش آیا۔ اسی سال کے 7ویں مہینے رجب کی 28 تاریخ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ جبرائیل امین نے آ کر آپ کو جگایا۔ کچھ خواب اور کچھ بے خوابی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا اور پھر اسے بردباری، دانائی، ایمان اور یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جو خچر سے کچھ چھوٹا سفید رنگ کا تھا۔ بجلی کی سی رفتار سے وہ چلتا تھا۔ جب رسول اللہ اس پر سوار ہوئے تو وہ چمکا۔ جبرائیل امین نے اسے تھپکی دی اور کہا کہ کیا کرتا ہے؟ آج تک ان سے بڑی کسی شخصیت نے تیری سواری نہیں کی۔ اس سواری کو عام طور سے براق کہا گیا ہے۔ اس پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے مدینہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر نماز ادا کی۔ وہاں سے چلے تو طور سینا پر پہنچے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور بیت لحم پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر چوتھی منزل بیت المقدس آئی جہاں پر براق کا سفر ختم ہو گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو شروع سے آخر تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے وہاں امامت کی اور تمام نبیوں نے آپ کی امامت پہ نماز پڑھی۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی لائی گئی جس پر چڑھ کر آپ آسمان پر پہنچے۔ سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہوا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام سورہ اسراء بھی ہے۔ معراج کا واقعہ ایک معجزہ ہے، لیکن قرآن نے اس واقعے کو کہانی کہنے کے لیے نہیں سنایا ہے، بلکہ سورہ اسراء میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر توجہ دینے اور ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کو کہا ہے۔ اس سورہ کی ہدایات کی تفصیل یہ ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کی بادشاہت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ شرک ہے اور شرک کسی قیمت پر معاف نہیں ہوگا۔ خاندانی رشتہ داری کا پورا لحاظ رکھا جائے، اولاد والدین کی فرما بردار رہے اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ہمدرد و مددگار بنے رہے۔ حدیث رسول ہے کہ رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دولت کو فضول ضائع نہ کیا جائے اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ لوگ اپنے خرچ کو اعتدال پر رکھیں، نہ بخیل بن جائیں اور نہ فضول خرچ۔ اپنے بندوں کے رزق کا جو انتظام اللہ نے کیا ہے اس پر قناعت کریں اور اس کے نظام میں مصنوعی یعنی غلط اور حرام کی کوشش کر کے خلل نہ ڈالیں۔ روزی کی کمی کے ڈر سے بچوں کی پیدائش کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ تمام مخلوق کا رازق اللہ ہے، انسان نہیں۔ خواہش نفس کے اثر میں آ کر زنا نہ کر بیٹھیں، اس سے سخت پرہیز کریں۔ انسانی جان کا احترام کیا جائے اور کسی کی جان کو ناحق قتل نہ کیا جائے۔ انسان پر اپنی جان لینا بھی حرام ہے۔ یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے۔ جب وہ اس لائق ہو جائیں کہ اپنا بھلا برا سمجھنے لگیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ عہد و پیمان کو پورا کیا جائے۔ خدا کے سامنے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تجارت میں ناپ تول میں احتیاط رہے، پیمانے پورے بھرے جائیں۔ وہم و گمان سے بچا جائے، جس چیز کا علم نہ ہو اس کی پیروی کرنا غلط ہے۔ تکبر اور غرور کی چال نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کو رون سکتے ہو۔ معراج کے سفر کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے۔ معراج کے اس سفر کی تفصیل حدیثوں میں ملتی ہے۔ حدیثوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک حیرت انگیز اور نصیحت و عبرت سے لبریز سفر نامہ بنتا ہے، جو اس طرح ہے کہ سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے تو پوچھا گیا کہ کون آیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور اپنا نام بھی بتایا۔ پوچھا گیا کہ کیا بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ تب پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات فرشتوں اور ان روحوں سے ہوئی جو دنیا میں صالح اور نامور لوگ تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ کہا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ ایسے سر والے ہیں جن کے سر دنیا میں نماز کے لیے سجدے میں نہیں جاتے تھے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ زبان اور ہونٹ قینچیوں سے قطرے جا رہے ہیں۔ کچھ کو دیکھا کہ ایک چھوٹے سوراخ سے ایک موٹا بیل نکلا اور پھر اسی سوراخ میں جانے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ اپنا ہی گوشت کاٹ کر کھا رہے ہیں
اور وہیں پر کچھ لوگ اور بھی تھے جو تانبے کے ناخن والے تھے اور وہ اپنے انہی ناخنوں سے اپنا منہ اور سینہ نوچ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو یہ دیکھا کہ ہونٹ اونٹ جیسے ہیں اور وہ آگ کھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے اور ان کے پیٹ میں سانپ بھرے ہوئے تھے۔ یہ تمام لوگ وہ تھے جو اپنے دنیا میں کیے گئے برے اعمال کی سزا کاٹ رہے تھے۔ وہاں سے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس اور پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو اپنی ہی شکل کے آدمی سے ملاقات ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچے اور یہ وہ مقام تھا جہاں سے آگے کسی مخلوق کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ اسی مقام پر بارگاہ الہی سے ہدایات آتی ہیں اور وہاں سے زمین والوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت دکھائی گئی۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے، یہاں تک کہ بارگاہ رب العالمین تک پہنچ گئے۔ اللہ نے ان سے باتیں کی اور یہ سب تحفے دیے۔ روزانہ 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں اسی موقع پر عطا ہوئیں۔ فرمایا گیا کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے حق میں 1 نیکی لکھی جائے گی، جب اس ارادے پر عمل کرے گا تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ جو برائی کا ارادہ کرے تو جب تک اس پر عمل نہ کر لے اس کے نامہ اعمال برائی نہیں لکھی جائے گی، اور برائی کرنے پر صرف 1 ہی بدی لکھی جائے گی۔ وہاں سے واپس ہوئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کمزور ہے، 50 وقت کی نماز ادا نہ کر سکے گی، جائیے کم کرائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور خداوند عالم سے نماز کم کرنے کی درخواست کی۔ 10 نماز کم کر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہے۔ آپ پھر گئے، اسی طرح 50 نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 پر آ گئی۔ کہا گیا نمازیں تو لوگ 5 وقت ہی پڑھیں گے، لیکن اجر و ثواب ان کو 50 وقت کی نمازوں کا ملے گا۔ وہاں سے سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس تک آئے۔ یہاں پھر سارے انبیاء موجود تھے۔ فجر کی نماز پہلے کی طرح ادا کی گئی اور اس کے بعد براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ یہ پورا سفر رات کے ایک حصے میں انجام پایا گیا۔ جب مکے سے بیت المقدس صرف جانے میں 2 مہینے لگتے تھے، صبح کے وقت جب لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا تو کوئی ماننے کو تیار نہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ترکیب کی، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہاں پر کیا کیا دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے پورا بیت المقدس میرے سامنے پیش کر دیا، میں اسے دیکھتا تھا اور ہر چیز کے متعلق بتا دیتا تھا۔ یہ سن کر وہ لوگ جو بیت المقدس جا چکے تھے سوچنے لگے کہ اگر یہ وہاں گئے نہیں تو اس کے متعلق بتا کیسے رہے ہیں۔ آج کی طرح کا زمانہ تو نہ تھا کہ پلک جھپکتے ایک جگہ کی خبر اور تصویر دوسری جگہ پہنچ جایا کرتی تھی۔ اللہ نے جن کو ہدایت دی وہ معراج کا واقعہ سن کر ایمان لے آئے، جو ہدایت سے محروم رہے وہ صرف سوچتے ہی رہ گئے اور ہدایت اور عمل کی توفیق سے محروم رہے۔ آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو معراج کے اس معجزے کو قصے کہانی کی طرح بڑے شوق سے سنتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی قصیدہ خوانی کرتے ہیں، لیکن اس سے جو نصیحت ملتی ہے وہ نہیں بتاتے۔ اور بہت تو ایسے بد نصیب ہیں جو مسجدوں میں چراغاں تو کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ تو زندگی گزارتے ہیں اور نہ زندگی میں شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تعریف پسند نہیں، بلکہ یہ بات پسند ہے کہ لوگ ان کی شریعت کی پیروی کریں۔ ایک طرف قرآن کے احکام ہیں اور دوسری طرف انسانوں کے عمل کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا اس کو پڑھنے اور جاننے کے بعد بھی لوگ صرف معراج کے قصے کہانیاں ہی سنتے رہیں گے یا اپنی اصلاح کرنے اور عمل خیر کرنے کی بھی کچھ فکر کریں گے؟ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔